ممبئی فینٹاسٹک سٹی، وہ نیکسٹ ڈے سے واپس پیروں پہ آ جائے گی. جو بھی ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے. ٹیررسٹ کا تو کوئی مذہب ہوتا نہیں، پورا نیشن اس کے خلاف ہے. کتوں کو مار دیا. اسٹاپ دس. بے گناہ بے قصور لوگوں کو مارنا، یہ سب اسلام بالکل نہیں سکھاتا. یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے. ممبئی کو نظر لگ گئی ہے. کہتے ہیں کہ اسلام ایک ٹیررسٹ ہے. نہ قرآن میں کہیں لکھا ہے، نہ حدیثوں میں کہیں لکھا ہے کہ کسی کی جان لو، کسی کو مار دو. پتہ نہیں کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ انیسنٹ لوگوں کو مارا جا رہا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ پورا نیشن اس کے خلاف ہے. ایکچولی بہت کریج لیتا ہے یہ سڑکوں پہ آ کے بولنا کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے، کیونکہ ویژول میڈیم ہے، ٹی وی پر سب لوگ آ رہے ہیں، تو ایوری بڈی از کیئر آف دیئر اون فیملیز، دیئر اون لائف. بٹ یہ اس کی پرواہ نہ کر کے سب لوگ آ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے. ریزن کیا ہے، کارن کیا ہے؟ ایوری تھنگ کین بی سیٹل اکراس دا ٹیبل. تو پھر یہ مار دھاڑ، بچوں کو مارا جا رہا ہے، بوڑھوں کو، غریبوں کو. اگر آپ کسی بچے کو غربت سے اٹھا کے اس کو غلط تعلیم دیں تو اور کیا کرے گا؟ جتنے بھی لڑکے تھے 18، 20، 21، 22، 23 سال کے، ایک نے کہا کہ مجھے 1.5 لاکھ روپے ملے، تو ہی از ناٹ ڈوئنگ دس فار اسلام. اسلام میں تو یہ ہے ہی نہیں. یا تو آپ ان پریچرز، ان ٹرینرز یا جو بھی ہیں ان کی بات سنیں، یا تو پھر جو رسول اللہ نے، پروفٹ محمد نے سکھائی ہیں حدیثوں میں، یا جو قرآن میں لکھا ہے اسے فالو کریں. ڈیفائننگ موومنٹ فار دس سٹی. بسز اور ٹرینوں میں بلاسٹ ہوتے تھے، ایوری ون واز گوئنگ آن ود نارمل ریگولر لائف. اب جو ایلیٹ ہیں ان کو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کہیں پہ بھی سیف نہیں. جن کی باتیں یہ گورنمنٹ سنے گی، the powerful people who themselves are not going to be safe anymore, they will take a stand. اور یہ اچھی بات ہے. لیکن یہ اگر بات پہلے ہو جاتی تو یہ نوبت ہی نہیں آتی. یہ جو لڑکے آئے ہیں جو ٹیررسٹ ہیں، جنہوں نے پیسوں کے لیے کیا ہے یا وٹ ایور ریزنس کے لیے کیا ہے، کہ ان کی فیملیز کے اوپر کیا گزری ہے، ان کو پکڑنا چاہیے جنہوں نے ان کو ٹرین کیا ہے، ان کو یہ تعلیم دی، غلط تعلیم دی، ان کو نفرت کرنا سکھایا ہے. اور ان کو گھیرنا چاہیے جنہوں نے ان پورے آپریشن کو، اس ماس مرڈر کلنگ کو فائنانس کیا. بامبے کے بارے میں بات کروں گا. لگتا نہیں آپ دیکھیے میں ہمیشہ سے سنتا ہے ممبئی کرز دے باؤنس بیک، دے باؤنس بیک، باؤنس بیک. وہ ممبئی فینٹاسٹک سٹی، وہ نیکسٹ ڈے سے واپس پیروں پہ آ جائے گی. دیٹ فیل از ویری رانگ. کہ چلو بھول گئے، کل کی باتیں بھول گئے، پھر سے ہوگا. اف یو ٹیک اے اسٹینڈ، اگر آپ کی سیکورٹی ٹائٹ کی جائے، اف ایوری ون از ڈوئنگ دیئر جاب رائٹ، دیز تھنگز ول ناٹ ہیپن. مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، جن کا راجنیتی پالیٹکس سے کوئی سمبند ہی نہیں، ان کو مار کے آپ کیا حاصل کیا کرنا؟ اگر آپ کو کسی کو ٹارگیٹ کرنا ہے، مدعا بتائیں کہ یہ ہے. جو پیپل ہو آر ان پاور، ان سے ڈسکس کریں اکراس دا ٹیبل. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ اینی مسلم ادھر یا کہیں پہ بھی از فار دس. وہ 500، 1000، 1500، 5000، 10,000 روپے کما لیتا ہے اور وہ بڑا خوش ہے. ہم لوگ یہاں پہ شوٹنگ کر رہے ہیں، ویر کی سب ساتھ میں کام کر رہے ہیں. انل شرما ہے، وجے گلانی، میں سلمان خان، خالد کر کے ایک مسلمان ہے، فوکس پولر، گوپال شاہ کے نیچے کام کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں. اس بار کا اپروچ تھوڑا الگ ہے شاید. جیسا آپ نے کہا ایلیٹ کلاس پہ حملہ ہوا، اس لیے تھوڑی اور اویئرنیس. دیکھیے کچھ لوگ تو ایک پبلسٹی کے طور پہ باہر آئیں گے. سم پیپل وڈ جینوئنلی وانٹ ٹو کم اینڈ ٹیک دس اسٹینڈ. تو پہلے ریزنس کی وجہ سے آئیں گے، وہ دھیرے دھیرے چپ بیٹھ جائیں گے. لیکن جو لوگ ہیں جو کہ سیریسلی کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف گرو کرتے جائیں گے اینڈ دے ول ٹیک اٹ ٹو ڈفرنٹ لیول. کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے. بچن صاحب ریوالور لے کے ایئرپورٹ پہنچے تھے، تو کہیں نہ کہیں یہ میسج تھا کہ اب سیلیبریٹی بھی سیف محسوس نہیں کر رہا ہے. یہ دا سافٹیسٹ ٹارگیٹ. ہم لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں، 200-250 لوگ ایوری ڈے ہوتے ہیں. اب ان 200-250 لوگوں کے بیچ ایک ایسا نکلا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ اٹس ناٹ اے فیئر فائٹ. پنجاب کا آتنکواد ہو یا کشمیر کا آتنکواد ہو یا اب ممبئی میں شروع ہوا ہے، اس کے لیے رسپانسبل کراس بارڈر ٹیررزم ہے. پاکستان میں خود اتنا ہو رہا ہے. بینظیر بھٹو، پرویز مشرف کے اوپر کتنے سارے اٹیکس ہوئے، میریٹ بلاسٹ کر دیے گئے. تو دس از ناٹ ایون ان کنٹرول آف پاکستان. میں وہاں کی نیوز پیپر تو پڑھتا نہیں، لیکن جب وہاں پہ ایسی کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو کیا وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہندوستانیوں نے کیا؟ Parsing the path, shifting the buck onto somebody is not right. Nobody is safe there. They are facing the same problem. So if you're facing the same problem, come together and eradicate this problem. چھوٹی موٹی آرگنائزیشن تو ہو نہیں سکتی نا، بہت بڑے لیول پہ ہوگی. کتنے بڑے لیول پہ وہ فائنڈ آؤٹ کریں آپ. یہ ٹریننگ کیمپ ہوگا، ایک روم میں تو نہیں ہوگا، پہاڑوں کے بیچ میں یا کہیں ویرانے میں، جنگل میں، فل سیٹ اپ ہوگا. خود تو بندوقیں نہیں بناتے ہوں گے، کہیں سے خریدتے ہوں گے. ٹریک ڈاؤن کیجیے. اس دن گیٹ وے آف انڈیا پہ تھا، ایک چیز جو مجھے ہر کارنر پہ دکھا وہ تھا
नेताओं के टूवर्ड्स आक्रोश, लोग बहुत गुस्से में हैं। दोनों साइड का फॉल्ट है। अगर आप वोट करने जाएं, सही नेता को चुनें। वो जो प्रॉमिस करते हैं वो अगर आपको डिलीवर करें तो आप कीजिए। अगर आपको पाल के रखा है वोट बैंक के लिए कि जब इलेक्शंस आएंगे तो हम आपको इतने नोट बांटेंगे और आप हमको वोट देना, तो उससे करप्ट नेता तो हो ही नहीं सकता। आपने छूट दे रखी, उन्होंने छूट ले ली। एक जब नेता जो आते हैं कुछ बनने के लिए, वो इलेक्शन लड़ते हैं, तो जो प्रॉमिस करते हैं, उस वक्त तो बहुत सारी चीजें प्रॉमिस करते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं वो इनसे लिखवा लीजिए भैया कि ये आपने ये सब प्रॉमिस किया है। वकील मंगाई, लिखवा लीजिए कि ये प्रॉमिस किया, अब आप हमें बता दीजिए कि कितने समय में ये आप कर देंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए, बना के दे दिया तो अच्छा नेता, नहीं है तो फिर आप उसको वापस से क्यों चुने। लेकिन वही है कि मिल गए 1000 रुपये या 500 रुपये, 250 रुपये, एक भीड़ में जाके वोट करके आ गए। सरकार गिर गई और डेफिनेटली इसका ई कॉस्ट है राम गोपाल वर्मा। क्या उनका जाना वहां पे ठीक? किस कारण के लिए गए मुझे पता नहीं। अगर किसी पिक्चर का सेट देखने के लिए गए हैं तो वो तो बहुत ही गड़बड़ है। लेकिन अगर ही वाज कंसर्न कि ये क्या हो गया, आई कांट इमेजिन दिस, इफ ही इज गॉन देन इट्स फाइन। मैसेज जो आप देना चाहेंगे? सिर्फ इतना कि लिव इन पीस, हार्मनी। ये सब इस्लाम बिल्कुल नहीं सिखाता, ये कुरान में कहीं नहीं लिखा है। पैसों के लिए, नफरत के लिए बेगुनाह बेकसूर लोगों को मारना, इससे खराब इस दुनिया में कुछ है ही नहीं।